بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب اخراج اليہود من جزیرت العربی، یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینے کا بیان۔ تو اس باب میں وہ احادیث ذکر ہوں گی جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دیا جائے۔ اسی لیے یہودیوں کو جو مدینہ میں آباد تھے ان کو نکال کر خیبر بھیج دیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل عرب کو جو ہے وہ یہودیوں سے پاک صاف کر دیا تھا۔ تو جزیرہ اصل میں زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہو، اور عرب کو جزیرۃ العرب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بحر ہند، بحر شام اور دجلہ اور فرات نے گھیر رکھا ہے۔ اور یہ عرب کا وہ حصہ جس کو ان نے گھیر رکھا ہے، ان چاروں سمندروں نے، اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ پھر اس کی مناسبت سے باقی تمام عرب کو عرب کہا جانے لگا۔ تو عرب کا جتنا بھی خطہ ہے، جتنی بھی زمین ہے، اس کو جزیرۃ العرب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عرب کی سرزمین کی جو لمبائی ہے وہ عدن سے لے کر شام کی سرحد تک، اور چوڑائی میں عرب جو ہے وہ جدہ سے عراق تک کے علاقے پر یہ مشتمل ہے۔ یہ سارا عرب کا علاقہ ہے، اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہودیوں کو نکالنے کا بیان۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بین نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا الى یہود فخرجنا معه حتى جئنا بیت البدراس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر یہود اسلموا تسلموا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ چنانچہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم یہودیوں کے مدرسے میں پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے یہودیوں کی جماعت، اسلام لے آؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے، یعنی دنیا اور آخرت کے جو پریشانیاں ہیں ان سے محفوظ ہو جاؤ گے، سلامتی والے ہو جاؤ گے۔ اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ، یہ بات جان لو کہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے۔ وإني أريد أن أجليكم من هذا الأرض فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبيعه۔ فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں تم کو اس سرزمین سے نکال دوں، لہذا تم میں سے جس شخص کا بھی اس سرزمین عرب میں کوئی مال موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بیچ دے، تاکہ نکالتے وقت پھر کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جس کی کوئی زمین ہے، کھیت ہے، باغات ہے، وہ بیچ دے، اس لیے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو سرزمین عرب سے نکال دوں۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام عمر خطیبا، ابن عمر فرماتے کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے۔ فقال، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل یہود خیبر علی اموالہم۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مال اور جائیداد سے متعلق ایک معاملہ طے فرمایا تھا۔ وقال، فرمایا نقرکم ما اقرکم اللہ وقد رأیت اجلاءہم۔ فلما اجمع عمر على ذلك اتاه احد بني ابي الحقيق فقال يا امير المؤمنين تخرجنا وقد اقرنا محمد وعاملنا
علی الاموال. تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے معاہدہ کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس وقت تک رہنے دوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دے گا. یعنی خیبر کی زمین میں تم اس وقت تک رہو جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہے تو پھر تم چلے جانا. تو نبی علیہ السلام کو بذریعہ وہی پتہ تھا کہ حضرت عمر ان کو ایک دن نکالیں گے، اور یہ صرف ایک معاہدے کے طور پر رہ رہے تھے، وگرنہ عرب کی سرزمین میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود احادیث میں فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالو. تو بہرحال حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک اللہ چاہے میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہودیوں کو خیبر کی سرزمین سے نکال دوں، ان کو جلا وطن کر دوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کا پکا فیصلہ کر لیا تو یہودیوں کے قبیلے بنی ابو الحقیق کا ایک شخص جو کہ اپنے قوم کا ایک بوڑھا شخص تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، کیا آپ ہمیں نکالیں گے حالانکہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی ہمیں خیبر میں رہنے کا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور ہمارے مال و اسباب سے متعلق ہم سے ایک معاملہ بھی طے کیا تھا کہ جتنا مال و اسباب آپ کا ہوگا اس میں سے آدھا آپ ہمیں ٹیکس دیں گے. فقال عمر، تو حضرت عمر کہنے لگے انی ظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعود بک قلوسک لیلۃ بعد لیلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھول گیا ہوں؟ یعنی جو تم مجھے بتا رہے ہو کیا میں یہ بھول گیا ہوں، تمہارا یہ خیال ہے؟ فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اور تو کیا کرے گا. یعنی جب نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات فرمائی تھی تو میں نبی علیہ السلام کی یہ بات نہیں بھولا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس وقت عمر تیرا کیا حال ہوگا اور تو کیا کرے گا جب تجھ کو خیبر سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور رات کے بعد رات میں تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑے گی. نہیں، بلکہ یوں ہے کہ حضرت عمر نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تو بھول گیا ہے نبی علیہ السلام کی وہ بات؟ یعنی حضرت عمر کو وہ بوڑھا بھی یاد تھا اور اس نے نبی علیہ السلام نے اس سے جو کہا تھا وہ بھی یاد تھا. فرمایا کہ اے بوڑھے، کیا آپ یہ بات بھول گئے ہو کہ آپ نبی علیہ السلام کی یہ بات بھول گئے ہو کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اور تو کیا کرے گا جب تجھ کو خیبر سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور رات کے بعد رات میں تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑے گی. یعنی رات ہی آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور آپ اپنی اونٹنی کا لگام پکڑ کر یہاں سے نکل جاؤ گے. فقال هذه كانت حزیلة من بنی ابی القاسم فقال كذبت يا عدو الله فاجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرة مالا وإبلا وعروزا من أقطاب وحبال وغير ذلك. یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بات تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق کے فرمائی تھی، یعنی یہ تو نبی علیہ السلام مجھ سے مذاق کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بولتے ہو، نبی علیہ السلام نے آپ سے مذاق نہیں کیا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہو. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے ان یہودیوں کو خیبر کی سرزمین سے نکال دیا، اور خیبر کی سرزمین میں جو ان کے
میوے تھے یا کھجورے وغیرہ تھی، اور ان کے قیمتی مال تھا، اونٹ اور دوسرے قسم کے اسباب تھے، اور رسیا اور پالان وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں، ان سب چیزوں کی حضرت عمر نے ان کو قیمت دی، وہ چیزیں خرید لی اور ان کو خیبر سے اور ملک عرب سے جلا وطن کر دیا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بثلاثہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دو، وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور قاصدوں اور ایلچیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں کیا کرتا تھا، یعنی جب تمہارے پاس کسی ملک کا، کسی علاقے کا کوئی قاصد آئے کسی بادشاہ کا، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں کرتا ہوں۔ یہ 2 وصیتیں کی۔ قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وسکت عن الثالثہ او قال نسیتها، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے تیسری بات سے خاموشی اختیار کی، یعنی تیسری وصیت ہمیں نہیں بتائی، یا حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ تیسری بات میں بھول گیا ہوں۔ وعن جابر بن عبد الله قال اخبرني عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب حتی لا ادع فیها الا مسلما، کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں یہود اور نصارہ کو عرب کی سرزمین سے ضرور نکالوں گا، یہاں تک کہ عرب میں صرف مسلمان رہ جائیں گے، باقی تمام قومیں یہاں سے میں نکال دوں گا۔ رواہ مسلم۔ وفی روایت لئن عشت ان شاء اللہ لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا، اللہ نے چاہا اگر میں زندہ رہا تو میں یہود اور نصارہ کو عرب کی سرزمین سے نکال دوں گا۔ الفصل الثانی، لیس فیہ الا حدیث ابن عباس لا تکون قبلتنا وقد مر فی باب الجزیہ۔ فرماتے ہیں فصل ثانی میں یہاں پر صرف ایک ہی حدیث موجود تھی، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی کہ لا تکون قبلتان، اور ابن عباس کی یہ حدیث باب الجزیہ میں گزر چکی ہے، اس لیے یہاں سے ہم نے حذف کر دی۔ الفصل الثالث، عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجل اليہود والنصارى من ارض الحجاز، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب یعنی حجاز کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی خیبر اراد ان یخرج الیہود منها، اور نبی علیہ السلام نے جب خیبر پر فتح حاصل کی تھی تو اس وقت نبی علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، یعنی کہ وہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دے۔ وکانت الارض لما ظہر علیہا للہ ولرسول وللمسلمین، اس وجہ سے کہ جو سرزمین فتح ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاتھ تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ ان کو نکال دے، لیکن فسأل الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترکہم علی ان یکف المال علی ان یکف العمل ولہم نصف الثمر،
لیکن یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو اس شرط پر خیبر کی سرزمین پر رہنے دے کہ محنت وہ کریں گے اور جو بھی پھل وغیرہ یا باغات یا سبزیاں وغیرہ خیبر کی سرزمین میں اگیں گی ان میں سے وہ آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ تو جب یہودیوں نے یہ درخواست پیش کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقرکم علی ذلک ما شئنا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اس شرط پر یہاں برقرار رکھتا ہوں جب تک ہم چاہیں گے، یعنی جب تک ہم چاہیں گے آپ اس شرط پر یہاں رہے، لیکن جب ہم مسلمان نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کو ہم نکال دیں گے۔ فاقروا، تو اس معاہدے کے بعد وہ یہودی خیبر میں رہنے لگے، حتی اجلاہم عمر فی امارتہ الی تیما و اریحا، تو وہ یہودی وہاں پر رہنے لگے یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا، نکال دیا، اور ان کو تیما اور اریحا ان دو بستیوں کی طرف بیچ دیا۔ تو یہ دو بستیاں ہیں، یہ جو تیما ہے یہ مغرب کے علاقے میں مدینہ کے قریب ہے، اور اریحا جو ہے یہ دور ہے، بیت المقدس کے قریب ہے، اور یہ دونوں بستیاں جو ہے یہ شام کے علاقے میں واقع ہے۔ تو عرب کی سرزمین سے نکال کر شام ان کو بیچ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ باب الفیء، مال فی کا بیان۔ فی کس کو کہتے ہیں؟ تو فی اس مال کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ کیے بغیر حاصل ہو۔ اس مال کا حکم یہ ہے کہ وہ سب کا سب مسلمانوں کا حق ہے، اس میں سے نہ تو خمس نکالا جاتا ہے اور نہ اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس مال فی آتا تو نبی علیہ السلام کو پورا اختیار ہوتا کہ وہ جس کو جتنا چاہتے دے دیتے۔ تو اگر جنگ کر کے مال حاصل ہو تو وہ مال غنیمت ہے، اگر بغیر جنگ کے اگر کوئی کفار یا کوئی ملک والے صلح کر لے مسلمانوں سے تو جو مال حاصل ہوگا بغیر جنگ کے وہ تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، وہ بیت المال میں جائے گا، اور امیر کو جو ہے اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا دے دے اس کی ضرورت کے مطابق۔ تو نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو اس میں سے خمس بھی نہیں ہے، یعنی جو خمس جو ہے شریعت کا جو حصہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہ بھی اس میں سے نہیں نکالا جائے گا، یہ سارے کا سارا مسلمانوں کا ہے۔ تو اب مال فی کا ذکر ہوگا اس باب میں۔ الفصل الاول عن مالک بن اوس بن الحدثان قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خص رسوله فی هذا الفیء بشیء لم یعطه احدا غیرہ۔ مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فی کے سلسلے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خصوصیت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی۔ ثم قرأ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قولہ قدیر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ فکانت هذه خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على اہلہ نفقۃ سنتهم من هذا المال ثم يأخذ بقیہ فيجعله مجعل
مال اللہ. یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ چنانچہ یہ مال صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچہ دیا کرتے تھے. اس کے بعد اس میں سے جو کچھ بچ جاتا اس کو ان جگہوں میں خرچ کرتے تھے جو اللہ کا مال خرچ کیے جانے کی جگہ ہے، یعنی جو مصارف ہے محتاجوں مساکین وغیرہ میں، وہاں پر مال فی کو خرچ کرتے تھے. وگرنہ مال فی میں نبی علیہ السلام کو خاص اختیار اللہ نے دیا تھا، جہاں چاہے خرچ کرے. تو نبی علیہ السلام پہلے اپنے گھر والوں کے سال بھر کا خرچہ دیتے تھے، اس کے بعد جو بچ جاتا تو پھر وہ نبی علیہ السلام باقی مصارف میں باقی جگہوں میں خرچ کرتے تھے. وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کانت اموال بنی النذیر مما آفا اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ ينفق على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل اللہ. حضرت عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا مال اس قسم کے مال میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے عطا فرمایا تھا، یعنی مال فی تھا، انہوں نے خود دے دیا تھا. اس کے لیے نہ تو مسلمانوں کے گھوڑے دوڑے تھے اور نہ اونٹ، اس لیے وہ مال نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو گیا تھا کہ جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے سال بھر کی ضروریات کے لیے خرچہ نکالا، اور پھر اس میں سے جو کچھ بچا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری پر خرچ کر دیا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں کام آئے. تو باقی جو بچ گیا اس سے اسلحہ وغیرہ اور گھوڑے وغیرہ خریدے تاکہ یہ بعد میں جہاد میں کام آئے. متفق علیہ. الفصل الثانی عن عوف بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاه الفی قسمه فی یومه. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب مال فی آتا تو نبی علیہ السلام اس کو اسی دن تقسیم کر دیا کرتے تھے. فأعطى الآهل حزین وأعطى الأعزب حزا فدعیت فأعطانی حزین. تو مال فی جس دن آتا اسی دن ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. جو بیوی والا ہوتا تھا یعنی جس کے بیوی بچے ہوتے تھے اس کو 2 حصے دیتے تھے، اور جو اکیلا ہوتا تھا غیر شادی شدہ ہوتا تھا اس کو نبی علیہ السلام 1 حصہ عطا فرماتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ مجھ کو بھی بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے عطا فرمائے. فأعطانی حزین فدعیت فأعطانی حزین، مجھے بھی بلایا گیا اور مجھے 2 حصے دیے گئے. وکان لی اہل، اس لیے کہ میری بیوی تھی، میں شادی شدہ تھا. ثم دعی بعدی عمار بن یاسر فاعطی حزا واحدا، میرے بعد حضرت عمار بن یاسر کو بلایا گیا اور ان کو نبی علیہ السلام نے 1 حصہ دیا. رواہ ابو داود، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ تھے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما جاءه شیء بدا بالمحررین. رواہ ابو داود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فی کے آنے کے بعد اس میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا کرتے تھے جن کو نیا نیا آزاد کیا گیا ہوتا تھا، یعنی جن کو ابھی ابھی آزاد کیا ہوتا تھا، ان کے پاس خرچے وغیرہ یا مال کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، تو سب سے پہلے ان کو مال فی میں سے حصہ دیتے تھے، اس کے بعد باقی لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. رواہ ابو داود. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بزبیۃ فیہا خرز فقسم للحرۃ والامۃ. قالت عائشہ کان ابی یقسم للحر والعبد. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک تھیلا آیا جس میں نگینے بھرے ہوئے تھے، یعنی موتی تھے بہت خوبصورت اور قیمتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نگینوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نگینے یعنی یہ موتی اپنی بیویوں یعنی آزاد عورتوں اور باندیوں میں بانٹ دیے. للحرۃ والامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موتی عورتوں کو دے دیے، آزاد عورتوں کو بھی دیے، اور جو باندیاں تھیں ان کو بھی نبی علیہ السلام نے یہ موتی دیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نگینے آتے تو وہ ان نگینوں کو آزاد اور غلام مردوں کو بانٹ دیتے تھے، یعنی وہ مردوں کو دیتے تھے اور نبی علیہ السلام عورتوں کو دے دیا کرتے تھے. وعن مالک بن اوس بن الحدثان قال ذکر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما أنا أحق بهذا الفيء منكم وما أنا منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من کتاب اللہ عز وجل. حضرت مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس مال فی کا میں تم سے زیادہ مستحق ہوں، اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس مال فی کا کسی دوسرے شخص سے زیادہ مستحق ہے. نہ میں تم سے زیادہ مستحق ہوں اور نہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ یا ایک دوسرے سے زیادہ مستحق ہے، یعنی مال فی میں سب برابر ہے یہ کہنا چاہتے تھے. تو نہ میں تم سے زیادہ مستحق ہوں اور نہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادہ مستحق ہے مال فی کا، بلکہ سب کا اس میں برابر کا حصہ ہے. لیکن فرمایا کہ البتہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول کے تقسیم کے مطابق اپنے مرتبے پر ہے، ہر شخص اپنے مرتبے پر ہے. تو فرمایا فالرجل وقدمه والرجل وبلاءه والرجل وعياله والرجل وحاجته. فرمایا چنانچہ ایک شخص وہ ہے جو قدامت رکھتا ہے، یعنی جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہے تو اس اعتبار سے اس کا رتبہ بڑا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو دین کی راہ میں شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا درجہ بڑا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جس کے اہل و عیال ہے، وہ اہل و عیال رکھتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ضرورت مند اور حاجت مند ہے. تو مطلب یہ تھا، مقصد یہ ہے اس حدیث کا کہ مال فی میں ہم سب برابر کے حصہ دار ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کے ابتدائی اسلام کو دیکھ کر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کے اہل و عیال کو دیکھ کر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کی محتاجی کو دیکھ کر اس کو زیادہ دے دیا جاتا ہے، یا کسی کی بہادری کو اور اس کے اسلام کے لیے جو کارنامے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو زیادہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے زیادہ نہیں دیا جاتا کہ وہ اس مال کا زیادہ مستحق ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو ہے محتاج ہوتا ہے یا اس کے کارنامے زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو دے دیا جائے تو اس پر کوئی دوسرا اعتراض نہ کرے، اور نہ وہ شخص یہ سمجھے کہ یہ میرا حق تھا، بلکہ یہ امیر نے اس پر مہربانی کی اگر دے دیا ہے تو. وعنہ قال قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انما الصدقات للفقراء والمساکین حتی بلغ علیم حکیم. حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ آیت نمبر 60، 10ویں پارے کی یہ آیت ہے. یہ انہوں نے پڑھی کہ، اور یہاں تک آپ نے پڑھی کہ انہو علیم حکیم، یعنی پوری آیت پڑھی. تو اس میں زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان کا ذکر ہوا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کو دی جائے گی، مساکین کو دی جائے گی، اور اس طرح عاملین زکوٰۃ کو دی جائے گی. تو یہ ساری آیت آپ نے پڑھی اور فرمایا کہ ہذہ لہؤلاء، فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کو یہ مال دیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ کا مال ان میں تقسیم ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ مصارف بیان کیے ہیں. ثم قرأ، پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ حَتَّى بَلَغَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اس کے بعد حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
خمسہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ یہ بات جان لو کہ جب بھی تم مال غنیمت حاصل کرو تو اس میں سے خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکال دو، یعنی خمس پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے گا۔ تو یہ آیت پوری پڑی حتیٰ بلغ وابن السبیل، یہاں تک کہ وابن السبیل یہاں تک آپ پہنچے۔ ثم قال هذه لهؤلاء، پھر فرمایا کہ یہ خمس جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی جو مسافر ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ان کو دیا جائے گا اللہ کے نام پر۔ ثم قرأ ما آفاء اللہ علی رسول من اہل القرى حتى بلغ للفقراء ثم قرأ والذین جاہدوا من بعدهم ثم قال هذه استوعبت المسلمین عامة فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بصر وحمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی مما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى، کہ اس آیت کو اور یہ آیت پڑھی کہ للفقراء والذین للفقراء، یہاں تک آپ نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی والذین جاءوا من بعدهم، تو یہ آیت پڑھی، یہ دونوں آیتیں مال فی کے متعلق ہے۔ پھر فرمایا کہ ان دو آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مال فی تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، یعنی یہ مال فی تمام مسلمانوں کو گھیر لیتی ہے، مطلب یہ کہ یہ تمام مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے، کیونکہ ان آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی اور میں اسی طرح خلیفہ رہا تو اس چرواہے کو بھی مال فی میں سے اس کا حصہ پہنچے گا جو مقام بصر اور حمیر میں ہوگا، حالانکہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کی پیشانی سے کوئی پسینہ نہیں بہا ہوگا۔ یعنی اگر میں زندہ رہا تو میں مال فی میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دوں گا جو بصر اور حمیر میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہ مال حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، نہ مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہوئے، لیکن ان کا حصہ ہے اس میں، کیونکہ مال فی میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، تو ان کا حصہ ان تک ضرور پہنچے گا اگر میں زندہ رہا تو۔ رواہ فی شرح السنہ وعنہ قال كان فيما احتج فيه عمر ان قال كانت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا بنو النذیر وخیبر وفدق۔ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات سے استدلال کیا، یعنی جس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا، وہ بات یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صفایا تھے، یعنی 3 قسم کا مال اور جائیداد تھا۔ نمبر 1 بنو نذیر کا، نمبر 2 خیبر کا، اور نمبر 3 فدق، مال فدق، باغ فدق جو تھا۔ فاما بنو نذیر فکانت حبسا لنوائبہ، تو جو بنو نذیر کا مال تھا اس سے نبی علیہ السلام اپنے اخراجات پورا کیا کرتے تھے، جیسے مہمانوں کی ضیافت اور مجاہدین کی ضیافت اور ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ خریدنا جہاد کے لیے، تو یہ اس لیے تھا۔ واما فدق فکانت حبسا لابناء السبیل، اور جو باغ فدق تھا نبی علیہ السلام کے پاس، وہ نبی علیہ السلام نے اس لیے رکھا تھا کہ اس سے جو مسافر لوگ ہوتے تھے نبی علیہ السلام ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، ان کو زاد راہ دیا کرتے تھے اور ان کا خرچہ ان کو دیا کرتے تھے۔ واما خیبر فجزها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة جزئین بین المسلمین وجزءة نفقة لأہلہ فما فضل عن نفقة اہلہ جعل بین فقراء المہاجرین۔ اور جو خیبر کی سرزمین تھی اور اس سے جو مال حاصل ہوتا تھا
اس کے نبی علیہ السلام نے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ان میں سے 2 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے رکھتے تھے، اور اس میں سے بھی اہل و عیال کے خرچ سے جو کچھ بچ جاتا، یعنی جتنا ضرورت ہوتا اپنے اہل کے لیے رکھ دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء اور مہاجرین میں خرچ کر دیتے تھے، یعنی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن المغیرہ بن شعبہ، عن المغیرہ یعنی مغیرہ بن شعبہ سے روایت فرماتے ہیں ان عمر بن عبد العزیز جمع بنی مروان حین استخلف، عمر بن عبد العزیز نے بنو مروان کو جمع کیا، جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا قبیلہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے بنو مروان کو جمع کیا، یعنی مروان کے جتنے بھی اولاد تھی ان کو جمع کیا، یہ خود بھی مروان کے اولاد میں سے تھے، ان کو جمع کیا۔ فقال، اور فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت له فدق فكان ينفق منها ويعود منها على صغیر بنی ہاشم ويزوج منها ایمہم۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق کی زمین اور جائیداد تھی، اس پر نبی علیہ السلام کا ذاتی حق تھا، اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا خرچہ چلاتے تھے، اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے، اعانت کیا کرتے تھے، اور اسی سے نبی علیہ السلام غیر شادی شدہ لڑکیوں کی شادی کرایا کرتے تھے اسی مال میں سے۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ فدق کی زمین ان کو دے دی جائے، فابا، لیکن نبی علیہ السلام نے فدق کی زمین ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ فکان کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مضى لسبیلہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسی طرح رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اپنے راستے چلے گئے، یعنی وہ ان کے انتقال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ معاملہ یوں ہی تھا۔ فلما ان ولی ابو بکر عمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ حتی مضى لسبیلہ، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی مال فدق سے، باغ فدق سے اور فدق کی سرزمین اور جائیداد سے وہی کام لیا جو نبی علیہ السلام لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ فلما ان ولی عمر بن الخطاب عمل فیہا بمثل ما عملا حتی مضى لسبیلہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے بھی فدق کی سرزمین سے وہی کام لیا جو پہلے دونوں حضرات نے لیا تھا، یعنی یہ بھی اس کو اسی طرح استعمال کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی اپنے راستے چلے گئے۔ ثم اقطعها مروان، اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بنو مروان نے فدق کی سرزمین کو اپنی جاگیر قرار دے دیا، یعنی اس کو قبضہ کر لیا۔ ثم صارت لعمر بن عبد العزیز، فرمایا کہ اب وہ جاگیر عمر بن عبد العزیز بن مروان کی ہو گئی، یعنی اب وہ جاگیر میرے پاس آ گئی ہے۔ فرأیت عمرا منعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ لیس لی بحق، فرمایا اب وہ جاگیر میرے پاس آ گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا تو اس کا میں کیسے حقدار ہو سکتا ہوں۔
میں بھی اس کا حقدار نہیں ہوں. جب فاطمہ نہیں بن سکی حقدار تو میں کہاں سے حقدار ہو گیا. وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ إِنِّي رَدَّدتُّهَا عَلَى مَا كَانَتْ یعنی عَلَى عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. فرمایا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں فدق کی یہ زمین اسی حیثیت پر واپس کر دینا چاہتا ہوں جس حیثیت پر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں تھی. یعنی یہ زمین اب وقف ہے، یہ اسی طرح اس سے کام لیا جائے گا اور انہی کاموں میں اس کا خرچہ اور صرف کیا جائے گا جن کاموں میں نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر خرچ کیا کرتے تھے. رواہ ابو داود. وما علینا الا